آپ کی نرینہ اولاد ابراہیم طیب طاہر وہ زندہ نہیں رہے، نرینہ اولاد آپ کی زندہ نہیں رہے۔ حکمتوں کو خدا جانتا ہے، حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیوں آپ کی نرینہ اولاد وہ زندہ نہیں رہی، لیکن یہ کہ آپ کی بیٹیاں زندہ رہی، زینب و رقیہ و فاطمہ و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ کی بیٹیوں کی اولاد، بیٹیوں میں پھر حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں نبی فرماتے ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ نواسوں کو کہتے کہ ہما ابنایا، اور آپ خطبہ دے رہا جمعے کو خطبہ دے رہا کہ ادھر سے حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں چھوٹے جب آ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے علیہما قمیصان یعصران، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، علیہما قمیصان یعصران، بڑی قمیص ہے ان کی، دونوں بچے ادھر سے آ رہے ہیں علیہما قمیصان یعصران، دونوں پھسل رہے، کبھی ایک گرتا ہے اٹھتا ہے دوسرا۔ نبی خطبہ کو چھوڑ کر کے دوڑ کر کے ان کو پکڑ کر کے وہاں سے لا کر کے ایک کو ادھر بٹھاتا ایک کو ادھر بٹھاتا، فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، اللہ نے سچ فرمایا ہے اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، اولاد کی اتنی بڑی آزمائش ہے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی آزمائش، میں نے محمد نے خطبہ بھی پورا نہیں کیا، اپنے بچوں کو میں نے دیکھا، میرے بچے گر رہے تھے، اس لیے میں نے خطبہ کو اسٹاپ کر دیا، خطبے کو موقوف کر دیا، موقوف کر کے جا کر کے ان کو لے کر کے آیا۔ علیہما قمیصان یعصران، اور جب گھر تشریف لے جاتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اماں فاطمہ کو پتہ چلتا ہے، ابا کو بٹھا کر کے حضرت آئے نواسوں کی زیارت کریں گے، نواسوں سے ملیں گے، تو آپ ان کو یہ کہ غسل دے کر کے ان کو کپڑے پہنا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیار محبت میں فرماتے ہیں اسم لکا حسن ہے حسین ہے قربان جاؤں، اللہ اکبر، یہ پیار محبت میں اس طرح کہہ رہے ہیں، پیار محبت میں فرما رہے ہیں کہاں ہے حسن اور حسین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے ایک دفعہ بچپن میں گود میں حضرت، روایت میں اس کی تعین نہیں ہے حضرت حسن کو بٹھا رہا یا حسین کو بٹھا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پیشاب کر رہا ہے۔ امام طحاوی نے بھی نقل کیا ہے، دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا ہے، گود میں پیشاب کر رہے ہیں، میرا نبی غصہ بھی نہیں ہو رہا، خوش ہو رہا ہے، جا کر کے کپڑے کو دھلواتے، کپڑے کو دھوتا ہے، لیکن یہ کہ سبحان اللہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت حسن چھلانگ مار رہا ہے، سینے پر سوار ہو کر ادھر چھلانگ مار رہا ہے، اور یہ کہ ادھر سے اللہ آپ کو بھلا کرے حضرت حسین سینے پر سوار ہو کر کے ادھر چھلانگ رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ واہ 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 واہ، کیسی سواری اور کیسے پسینجر۔ کہنے والے نے کیا کہا کہ کیا خوب کہا کہ کیسی سواری، نعم المرکب نعم الراکب و نعم المرکب، کیا سواری کا کیا کہنا، سواری کس قسم کی، اور پھر پسینجروں کا کیا کہنا کہ پسینجر کون ہے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی شکل و صورت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مشابہت، شکل و صورت میں بھی حضرت حسن سر سے لے کر کے سینے تک، اور حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک، دونوں یہ حضرت حسن سر سے لے کر کے سینے تک، حسین سینے سے لے کر پاؤں تک محمد رسول اللہ کے ساتھ مشابہت۔ خلاصہ یہ نکلا آدھی شکل کے حسن ہے، آدھی شکل کے حسین، آدھی شکل کے حسن ہے اور آدھی شکل کے حسین ہے۔ اللہم انی احبہما فاحب من احبہما، اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اس کو محبوب رکھ لے، اللہ اس سے محبت کر لے کہ جو ان سے محبت کرے۔ اللہم ان ہما ریحانتایا، یہ میرے دو پھول ہے، یہ میرے محمد کے دو پھول ہے، ہما ریحانتایا، پھول یہ ریحانہ کہتے ہیں یہ ناسپتی پھول کو کہ جس کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے، مہکتی ہے۔ ہما ریحانتایا، یہ دونوں کے دونوں میرے پھول ہے، یہ میری اولاد ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَيِّدَا شَبَابَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، مانا جو نوجوانی میں یہاں سے مرتا ہے جنت میں سب نوجوان ہوں گے، بوڑھے بھی نوجوان ہوں گے اور بوڑھیاں بھی وہ بھی نوجوان ہوں گی، اور یہ کہ چھوٹے وہ بھی نوجوان ہوں گے۔ لیکن جو یہاں نوجوانی میں جو یہاں سے مرے ہیں، نوجوانی میں اس دنیا سے چلے گئے،
ان کا گروپ الگ ہوگا، اور حضرت ابو بکر و عمر جو کہولت اور ادھیڑ عمر میں جو اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر عمر ان کے سردار ہوں گے، لیکن وہ ادھیڑ عمر میں وہاں نہیں ہوں گے سب کے سب جوان ہوں گے۔ جو جوانی میں یہاں سے چلے گئے، حضرت حسن اور حسین کو ان کا سردار بنایا جائے گا، اور اماں فاطمہ وسیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ میرے نبی بیمار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بیمار میں حضرت فاطمہ آ کر کے رونے لگی، فرمایا کہ میری بیٹی قریب ہو جائے، بیٹی قریب ہو جائے۔ اماں رو رہی تھی قریب، فرمایا کہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو کہ میں محمد آپ سے پہلے جا کر کے راستہ بھی ہموار کر لوں؟ آپ اس کو پسند نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے خواتین کا سردار بنائے؟ تو اماں فاطمہ ہنسنے لگی فوراً، آپ جنت کے خواتین کے سردار ہوں گے؟ اماں ہنسنے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں اماں عائشہ نے، دوسروں نے پوچھا کہ کیا کہا آپ سے؟ اماں فاطمہ نے نہیں بتایا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد پوچھا گیا کہ فاطمہ بات کیا تھی کہ آپ رو رہی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے اپنا منہ، آپ نے اپنا کان قریب کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، اس کے بعد آپ ہنسنے لگی۔ بات کیا تھی؟ اماں نے فرمایا کہ اب ابا جان وہ تو دنیا میں رہا نہیں، اب ابا جان دنیا میں نہیں رہا، اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میں رو رہی تھی کہ ابا آپ تو جا رہے ہیں، آپ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد کیا کریں گے؟ تو میرے ابا نے مجھے بتایا کہ آپ بھی زیادہ نہیں رہیں گے، آپ خوش رہو اس بات پر کہ جنت کے خواتین کے آپ سردار ہوں گے۔ وہ بھی یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 6 مہینہ مسلسل روتی رہی، گھر کا کام بھی رہ گیا اور اماں پریشان ہی پریشان، 6 مہینے بیمار رہی اور روتی رہی۔ وہ الفاظ آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا۔ بخاری میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، بخاری کے الفاظ یہ ہے، یا ابتائے، یا ابتے، یا ابتا اجاب ربا دعاہ، میرے ابا آپ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ تو چل بسے، لیکن ابا آپ نے ہمیں تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یا ابتا اجاب ربا دعاہ، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ابا تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعاہ، ابا تیرا دوست جبریل آ کر کے جب آپ کے ساتھ ملتا تھا، ابو بکر عمر پوری دنیا مزہ لیتے تھے کہ جبریل بھی ایسے گھٹنے ٹیک کر کے محمد کے سامنے بیٹھتا تھا جیسے کہ شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ نفسي بنور من فؤادي